علیکم سیکنڈ ایئر ہمارا آج کا ٹاپک ہے نقشہ خوانی یعنی میپ ریڈنگ۔ میپ ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جی زمین کے چھوٹے یا بڑے حصوں کو ایک یا ایک سے زیادہ علاقائی خد و خال مثلا دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں، آبادیوں اور فصلوں وغیرہ کو کاغذ پر خاکے کی شکل میں پیش کرنے کا نام نقشہ ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم تھوڑی جگہ پر بہت سی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے دور دراز کے علاقوں کے حالات انہیں دیکھے بغیر جانے جا سکتے ہیں، اور یہ معلومات ایک ہی نقشے میں مختلف رنگوں یا طرح طرح کی علامات یا ہر ایک چیز جدا جدا نقشوں میں بتائی جاتی ہے۔ یعنی کسی میں نشان بتایا جاتا ہے، کسی میں ایرو لگا ہوتا ہے، کسی میں سٹار بنا ہوتا ہے، کسی پہ کلر سے بتاتے ہیں، کسی پہ کوئی علامات ہوتی ہے جسے کول بتا رہے ہیں تو وہ ساتھ اس کے مائن بنا دیتے ہیں، اگر گیس ہوتا ہے تو وہاں پہ فلیم وغیرہ کا سائن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بتا دی جاتی ہے کہ آپ اس چیز سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس کے بارے میں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ علیحدہ نقشہ بھی ہوتا ہے، اب رواجی علامات وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس پاکستان کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پاکستان کا نقشہ ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ وہ کیا بتا رہا ہے کہ ایک کاغذ پر جو ہے بہت زیادہ معلومات، کیا آپ جان سکتے ہیں کہ ان کو معلومات کو پیش کرنے کا نام نقشہ کہ کاغذ پر یہ دیکھیں پورا پاکستان اس کاغذ کے اوپر آیا ہوا ہے، اس میں سارے بتا رہے ہیں کون سا علاقہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ، یہ ساری چیز وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو رواجی علامات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو تھوڑی سی تھک لائن ہے یہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، یہ تھوڑی سی جو ڈاٹ ہے یہ پروویژنل باؤنڈری ہے، یہ جو ڈاٹڈ لائنز آ رہی ہیں تھوڑی بڑی ڈاٹ ہے یہ ڈویژنل باؤنڈری ہے کہ جو ضلع ہیں ان کی کیسے ہے، پھر یہ جو ڈاٹڈ آتی ہے یہ ڈسٹرکٹ باؤنڈری ہے، پھر آگے یہ نشان بنا ہوا ہے کہ یہ نیشنل کیپٹل ہے آپ کا، یہ آپ کا پاکستان، یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کا، یہ دیکھیں یہ سرکل سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ پاکستان کا کیپٹل ہے۔ اس کے بعد پروویژنس کیپٹل جو ہیں انہیں بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہوا ہے، ان میں آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ لاہور کو انہوں نے بلیک کیا ہوا ہے، یہ پشاور کو کیا ہوا ہے، ادھر سے ہمارے پاس کراچی کو کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ کوئٹہ کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آگے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی ڈویژنل کیپٹل بتایا ہوا ہے کہ کون سا ڈویژنل کیپٹل ہے، اور ڈسٹرکٹ جو کیپٹلز ایریا وغیرہ ہے ان کو بھی، یعنی یہ اب دیکھیے یہ ہے کہ بہت بڑی معلومات کو ایک کاغذ پر خاکے کی شکل میں پیش کرنے کا نام نقشہ ہے کہ ہم لوگ اس میں دیکھیں ہمیں پورے پاکستان کا بتا رہا ہے، ایون اس کے ساتھ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری سائٹس پہ باؤنڈریز کون کون سی ہیں، ہمارے ساتھ کون کون سے ممالک لگتے ہیں، وہ چیز بھی بتا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ اگر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں نا ورلڈ میپ کو، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس دنیا کا نقشہ ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں یہ کاغذ پہ، ٹھیک ہے نا، خاکے کی شکل میں یہ پوری دنیا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کتنے کانٹیننٹس ہیں، کون کون سے، پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں اس میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو، یہ کیا ہے کاغذ پہ ایک خاکے کی شکل میں پیش کرنے کا نام نقشہ ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کو ایک خاکے کی شکل میں کاغذ پہ پیش کیا کہ کاغذ پہ آپ پوری دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کون کون سا کانٹیننٹ کس کس جگہ پر موجود ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا نقشہ خوانی۔ اب طول بلد اور عرض بلد میں خطوط، طول بلد میں نے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اپنے پیج یونٹ 3 میں جو پہلا لیکچر تھا میرا وہ ٹوٹلی طول بلد اور عرض بلد یعنی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے متعلق تھا۔ اس کے بعد پھر بھی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کسی مقام کو جاننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کے میل وقوع کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو میل وقوع ہوتے ہیں ان کا جو تعین ہوتا ہے وہ خطوط طول بلد اور عرض بلد سے ہوتا ہے۔ فرضی خطوط ہے 2۔ اچھا جی، میل وقوع کا جو صحیح تعین ہے وہ طول بلد اور عرض بلد سے کیا جاتا ہے، اور ایٹلس جو ہے نقشوں کی کتاب اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں تمام شہر اور مقامات کی طول بلد دیے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نقشے کی مدد سے آپ جو ہے تمام مقامات کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ طول بلد اور عرض بلد کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ 2 فرضی خطوط ہیں جو شرقاً غرباً کھینچے جاتے ہیں، اور ان کا جو وہ مرکز ہے وہ 0 درجے ہوتا ہے جو لندن کے پاس گرینوچ کے مقام سے گزرتا ہے، یہاں سے ٹائم زون شروع ہوتا ہے، اور ہر ایک طول بلد سورج کے سامنے گزرنے میں سے 4 منٹ کا ٹائم لیتا ہے، اور 2 طول بلد میں وقت کا فرق 4 منٹ ہوں گے۔ تمام
اس لیے جو مقامات مشرق یعنی گرینوچ سے مشرق میں ہوں گے ان کا وقت پہلے آئے گا، اور جو بعد میں ہوں گے ان کا بعد میں آئے گا، پہلے مشرق کی طرف سے ہوگا، اس لیے کیونکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو یہاں سے ہی پھر جو ہے وہ مشرق سے نکلنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف موو کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ پہلے ہوتا ہے کہ مشرق میں صبح ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جیسے سورج آگے جاتا ہے پھر سورج ہمیشہ جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے تو مشرق سے صبح ہوتی ہے، اور اس کے بعد مشرق کا ٹائم جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، پھر بعد میں مغرب کی طرف جو ہو جاتا ہے، جیسے ادھر صبح ہو رہی ہوتی ہے اور مغرب میں رات ہو رہی ہوتی ہے، پھر مغرب میں جب رات کا ٹائم ہو چکی ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ صبح کو ہوتا ہے، یعنی اسی فرق یہ ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب کا، کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، اسی لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ اب تو ایسے بھی حالات بن چکے ہیں کہ آپ بٹن دبائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس مقام کا میل وقوع کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو تھا جی ہمارے نقشہ اور میل وقوع کے بارے میں۔ اب تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے پیمانہ، ٹھیک ہے۔ تو پیمانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نقشے زمین اور نقشے میں فاصلوں کی لمبائی کو تناسب کو نقشے کا پیمانہ کہا جاتا ہے، کہ نقشے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ زمین کے فاصلے کی لمبائی زمین پہ کتنی ہے تو نقشے پہ لمبائی کتنی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ ایک نقشہ 1 سینٹی میٹر یعنی 1 کلومیٹر کے برابر ہوگا، کہ نقشے پہ اگر 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے تو وہ 1 کلومیٹر کے برابر، زمین پہ 1 کلومیٹر کے برابر ہوگا، اور اس طرح ہوتا ہے کہ نقشہ 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ زمین پر 1 کلومیٹر ہے۔ ہر نقشے پر پیمانے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب ان کو 3 طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں بیان سے، یعنی اسٹیٹمنٹ آف اسکیل کی مدد سے، دوسرے نمبر پہ کسر اعتباری سے یعنی ریپرزنٹیٹیو فریکشن سے، پھر خطی پیمانہ سے گرافک اسکیل سے۔ اب سب سے پہلے کہتے ہیں بیان سے، پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر 1 کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ نقشے پہ جو 1 سینٹی میٹر ہے وہ زمین پہ 1 کلومیٹر کے برابر ہے۔ اسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نقشے پر جب 1 سینٹی میٹر ہوگا تو زمین پہ وہ 1 کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ یہ تو ہو گیا بیان سے۔ اب دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کسر اعتبار سے، کہ اگر ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ 1:1 کا مطلب ہے نقشے پر کوئی بھی لمبائی جو ہے زمین 1 سینٹی میٹر زمین پہ جو ہے وہ 10 گنا ویسی لمبائی سینٹی میٹر کو ظاہر کرتی ہے، یعنی زمین نقشے پر فاصلہ 1 ہے تو زمین پر فاصلہ 1,00,000 ہوگا۔ تو پھر خطی پیمانے سے یہ ہے کہ ایک لکیر بنا کر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہر حصہ اور نقشہ زمین پر فاصلوں کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ 1 کلومیٹر ہے، دوسرا اس طرح کو اس کو بتا رہی ہے 10 کلومیٹر تک آپ کے پاس یہ ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے ظاہر کریں گے۔ یہ 1 سینٹی میٹر ہوگا، یہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو یہ 10 جو ہے کس کے برابر ہو جائے گا، یعنی 1 سینٹی میٹر جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے بغیر، اگر نقشے پہ وہ 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے تو زمین پہ وہ 1 کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ اچھا جی، ایک مطلب زمین اچھا پیمانوں کے لحاظ سے اب کہتے ہیں نقشے کی 3 اقسام ہیں۔ اگر ہم اسکیل کی مدد سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نقشوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے علاقائی نقشہ ہے، دوسرا سطحی نقشہ ہے، تیسرا رقبائی نقشہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب سب سے پہلے کہتے ہیں علاقائی نقشہ۔ علاقائی نقشہ، یہ نقشہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، یہ عموماً دنیا براعظموں اور ملکوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں تفصیلات کی کمی ہوتی ہے اور یہ جو ہے صرف تعلیمی مقاصد کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس میں صرف دنیا براعظم اور ملکوں کے متعلق معلومات پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم کتابوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ جیسے دنیا کے متعلق بتا دیتے ہیں کہ براعظم کتنے ہیں دنیا میں، یہ دیکھیں جیسے یہ ہے نا، یہ ہمارے پاس نقشہ ہے پاکستان دنیا کا، تو اس میں صرف کانٹیننٹس بتائے گئے ہیں کہ یہ نقشہ جو ہے وہ یہ کتابوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں سطحی نقشہ۔ سطحی نقشہ جو ہے وہ علاقائی نقشے سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ اس میں کسی علاقے کی اونچائی بھی بتائی جاتی ہے، نیچائی بھی بتائی جاتی ہے، دریا، جنگل، گاؤں، شہر، سڑکیں، ریلوے لائن اور نہریں بھی تفصیل سے بتائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ دوسرا جو نقشہ ہے اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ڈیٹیل سے ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ دریا ہے، جنگل کہاں ہے، گاؤں کہاں ہے، شہر کہاں ہے، سڑکیں وغیرہ کہاں ہیں۔ پھر رقبائی نقشہ جو ہوتا ہے یہ سطحی نقشے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔
اس میں گاؤں اور کھیتوں کی حدود بھی دکھائی جاتی ہے کہ ان کی باؤنڈری کدھر تک ہے، اور یہ ایسے نقشے جو ہوتے ہیں نا، یہ کان کنی یا مالیہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اسی جو ہے پیمانوں کے لحاظ سے نقشوں کی جو ہے وہ اور بھی ہیں، جن میں ایک طبعی نقشے ہے، ایک ثقافتی نقشے اور معاشی نقشے ہیں۔ اب ادھر سے کہتے ہیں ان سے ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں۔ طبعی نقشے زمین کی اندرونی اور بیرونی کیفیت کے علاوہ موسم اور نباتات کے متعلق معلومات پیش کرتے ہیں۔ ان میں زمینی کیفیت، ارضیاتی، موسمیاتی اور نباتاتی نقشے شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں ثقافتی نقشے۔ یہ نقشے جو انسانوں سے متعلق معلومات، ثقافتی نقشے انسانوں سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ طبعی نقشے جو ہوتے ہیں زمین کی اندرونی بیرونی کیفیت کے مطابق، جبکہ جو ثقافتی نقشے ہیں وہ انسانوں سے متعلق معلومات، مثلا مذاہب کی تقسیم ہو جاتی ہے، قبائل کی تقسیم ہے، زبانوں کی تقسیم ہے، آبادی کی تقسیم ہے، ملکوں کی تقسیم ہے، یا تاریخی واقعات، مثلا کسی بادشاہ کی سلطنت کی حدود دکھانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ معاشی نقشے انسان کی ذریعہ معاش سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان میں پیداواری، تجارتی اور ذرائع آمد رفت کے نقشے شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آگے ہمارے پاس نقشوں کی رواجی علامات یا نشانات۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نقشے اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے نشانات یا علامات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مختلف طریقے سے بتائے جاتے ہیں۔ ان میں رواجی علامات میں آپ کو مختلف رنگ، نقشوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ رنگوں سے بتایا جاتا ہے، نام کے ابتدائی حروف ہوتے ہیں، چیز کی شکل بنا کر، لکیر کھینچ کے، نقطے لگا کر، مستطیل یا مربع بنا کر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قدرتی ہوتے ہیں اور ایک انسانی ہوتے ہیں۔ یعنی رواجی علامات جو ہوتی ہیں یہ نقشے کے اوپر جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نقشے میں کہ کس طریقے سے مختلف کلر سے بتایا جاتا ہے، کچھ اس کے سائن لکیریں وغیرہ کھینچ کے بنائی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو یہاں بھی یہ نقشہ ہے میرے پاس، اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں یہ ایک بڑی تھک لائن ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، یہ اس طرح پھر ڈاٹ بنی ہے، پھر یہ موٹے ڈاٹس بنے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں، پھر یہ جو ہے سرکل بنایا ہوا ہے، پھر یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، یعنی مختلف چیزوں سے اس کو شو کیا گیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی بک پہ ہی ہے کہ کچھ نقشے بنے ہوئے ہیں جن میں آپ لوگ نے کچھ کلرز کے ذریعے ہیں۔ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہم لوگوں نے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان خطوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ سارے کلرز کے ساتھ ہے کہ بلند پہاڑی خطے کو انہوں نے گرین سے شو کیا ہے، مرطوب پہاڑی خطے کو پنک سے، پھر یلو سے، پرپل سے، اورنج سے، یہ دیکھیں ریڈ سے، بلو سے، ساحلی علاقے کو انہوں نے بلو سے شو کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ مختلف علامات ہیں جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ نقشے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کے متعلق نقشے بیان کیجیے۔ امید ہے بچے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔